کہ ہم لیونگ گاڈ کو کیسے دریافت کریں. یا تو تم اس دور میں اپنے آپ کو مانو یا ان کو اس دور میں مانو. 60 سال کی زندگی میں سے 20 سال ہم سوتے ہیں. اللہ والا, سچا اللہ والا کون ہوتا ہے نا. محفل ہو رہی ہے اور آنکھوں سے آنسو نم ہو رہے ہیں جی. خواب کے اندر سم ٹائم وقت رک جاتا ہے. واللہ ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ دنیا کی محبت بالکل غائب ہوتی ہے اور اللہ کا ذکر ایسے جیسے دل اللہ کا ذکر کرنا شروع ہو گیا. انہوں نے کہا جی ایک کھجور مجھے اور دیں, تو انہوں نے کہا سرکار دو عالم نے تمہیں ایک دی تھی, یہاں سے بھی تمہیں ایک ہی ملے گی. ہے بلغ العلا بکمال ہی کشفت دجا بجمال ہی حسنت جمیع خصال ہی. اور اب آگے نہیں مکمل ہو رہا. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہے, فٹ ہے. نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ایک دفعہ پھر میں موجود ہوں اپنی فیوریٹ پرسنالٹی صاحبزادہ کاشف محمود صاحب کے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ بالکل ٹھیک, شکر. الحمدللہ. آن لائن آمنے سامنے عوام کی پرزور فرمائش پر الحمدللہ روبرو روبرو ہے. الحمدللہ. عوام کہہ رہی تھی کہ ذرا بار بار جلدی جلدی جو ہے نا نیو ایپیسوڈز بنایا کریں, تو پھر میں نے ان کو یہی کہا کہ ویک میں تو ایک ہی ایپیسوڈ ہو سکتی ہے, تو ایک ہی ویڈیو بار بار دیکھا کریں. ہاں نہیں بار بار دیکھا کریں, سمجھا کریں, ہمیں بھی سمجھایا کریں, کوئی بات ہو تو پوچھا کریں, کیونکہ یہ جو مکالمہ ہے نا, یہ مکالمہ بہت ضروری ہے. بات ہونا اور بات سے بات کا ہونا, سوال ہونا. بلکہ میں تو سوچا تھا کہ کوئی مہینے میں نا ایک آدھ دن رکھا کریں کہ جس میں کٹھے نہ لائیو آیا کریں ہم, اور لوگوں سے نہ کوئی مکالمہ ہونا چاہیے, کوئی بات ہونی چاہیے لائیو, ایسے سوال آئیں اور ہم بات کریں اس کے اوپر. کیا خیال ہے آپ کا اس موضوع پہ؟ بالکل جی, یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ یہ لائیو سیشن میں لوگوں کے پھر لائیو سوال آنا, پھر ان کو اسی طرح سے جواب دینا, تو یہ بڑا ضروری. میرا بھی جب بھی انشاءاللہ لاہور آؤں گا تو ایک تو ہم ساتھ اس طرح سے کر لیں گے, اور اس کے علاوہ آن لائن بھی نا انسٹاگرام پہ اور اس پہ ہم. اور وہ ہوتا ہے نا کہ لوگ کئی دفعہ نہیں پوچھ سکتے لائیو سوال, تو وہ بے شک لکھ کے ہمیں بھیج دیں, ہم اس میں لائیو ان کو بیٹھ کے جواب بھی کر لیا کریں گے, کوئی ایسی ایشو والی بات نہیں. جی ہاں, یہ بھی انشاءاللہ اس کو بھی ایڈ کرتے ہیں بیچ میں, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہم نا وہ کنیکٹ کر سکیں, لوگوں سے ہم رابطے میں رہیں, کیونکہ لوگ کافی پریشان ہیں. اور وہ جو کامنٹس ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ بالکل ایسے ہی ہے کہ خیال کی آسانی ہو رہی ہے, بہتری ہو رہی ہے, بٹ اسٹل ہر انسان کے جو ذاتی سوال ہے نا ان کے جواب ان کو ملنے چاہیے نا. بڑی وہ لائف میں نا بہتری محسوس کرتے ہیں لوگ. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. آج ٹاپک کی طرف آتے ہیں. آج کا جو ٹاپک ہے بڑا اہم ہے اور وہ ہے خواب. تو خواب کی حقیقت کیا ہے اور حقیقت کے خواب کیا ہے؟ واہ واہ, سوال ہی مزے کا آپ کا جی. ہیں جی میں تھوڑا بتا دوں, سوال بھی آپ ہی نے دیے سارے سرکار کے, سرکار بھائی صاحب کے سوال, سارے سوال میں نے ابھی یہی کہہ رہا تھا کہ سوال بھی جو ہے نا بالکل سوال بھی ان کے, جواب بھی انہیں کا ہی ہے. جی اللہ اکبر, سبحان اللہ, الحمدللہ. یہ اس کا جواب بھی نا سرکار بھائی صاحب کی بات سے اس کا آغاز کرتے ہیں کہ دل دریا سمندر کا ایک مضمون ہے جس میں آپ نے لکھا ہوا ہے کہ ہم 24 گھنٹے میں سے 8 گھنٹے سوتے ہیں. ٹھیک, تو اس طرح سے ہم 60 سال کی زندگی میں سے 20 سال ہم سوتے ہیں. اللہ اکبر. دیکھیں ذرا کتنا سوتے ہیں جی ہم. ہیں اب یہ کوئی بہت ضروری چیز ہے کہ جو رب تعالیٰ نے ہمارے ساتھ جس کو منسلک کیا ہے کہ 60 سال میں سے ہمیں 20 سال مالک نے ہمیں جو ہے نا وہ سونے کے اوپر لگایا ہوا ہے. تو کچھ تو ہے کہ سارے دن کے بعد پورشن مالک نے ایک نیند کا رکھا ہے کہ بھائی اب یہ کام کیا ہے, یہ تھکاوٹ ہوئی ہے, اب یہ سو جائے. اور کہا بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نصف شب جاگ نصف شب سو جا ہے, تو سونے کا ہے حکم. اور باڈی کا جو دوبارہ سے ریوائیو کرنا, آپ کے جو اندر وہ کیا کہتے ہیں کیمیکل لوچے ہوتے ہیں, ان کیمیکلز کا بھی سارا ٹھیک ہونا, یہ بڑا ضروری ہے. اور پھر ایک اور مالک نے اس نیند کے ساتھ بڑا مزیدار کام کیا ہوا ہے کہ
مالک آپ کو خواب دکھاتا ہے. کچھ تو خواب ہوتے ہیں نا جو ہم ڈے ڈریمنگ کرتے ہیں, دن کے خواب جس کو بولتے ہیں نا جی, کہ دن میں ہمارے پلانز ہوتے ہیں, ہمارے کچھ خواب ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ پیسے ہوں, کچھ بڑا مقام ہو, کچھ چلو تھوڑی سی شہرت بھی ہو. جیسے ٹارگٹس بناتے ہیں لوگ کہ جی میں نے یہ کام کرنا ہے. وہ مجھے یاد ہے ایک امریکہ کی ایک یونیورسٹی کا پروفیسر تھا, اس نے سارے اسٹوڈنٹ سے پوچھا کہ جی بتائیں آپ لوگ کیا بننا چاہتے ہیں. تو سب نے بتایا کہ جی میں انجینئر بننا چاہتا ہوں, میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں, میں فلاسفر بننا چاہتا ہوں, میں وکیل بننا چاہتا ہوں. تو ایک بچے نے پوچھا کہ سر آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا کہ جی آئی وانٹ ٹو بی پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. تو بچے بڑا ہنسے کہ سر واقعی آپ پریزیڈنٹ بننا چاہتے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس؟ انہوں نے کہا یس, یہ میرا ڈریم ہے کہ میں نے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا پریزیڈنٹ بننا ہے. اور وہ پھر ایک دن پریزیڈنٹ بنا اور اس کا نام تھا بیرک اوباما. کیا بات ہے. تو یہ اس کو کہتے ہیں ڈے ڈریمنگ کہتے ہیں کہ جی آپ اپنی زندگی کے خواب بنائیں, ان خوابوں کو اچیو کرنے کے پیچھے پھر آپ ایک کی موومنٹ ہوتی ہے, آپ کی ایک پوری کی پوری جد و جہد ہوتی ہے اس کے اوپر, اور آپ اپنے ان خوابوں کو اچیو کرنے کے لیے کام کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں. تو یہ تو آپ کے دن کے خواب ہیں جو بناتے ہیں آپ. پھر جو نیند کے خواب ہیں, یہ خواب آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے کہ آج آپ نے کون سا خواب دیکھنا ہے. آج آپ نے کوکنگ پہ خواب دیکھنا ہے یا آپ نے جاگنگ پہ خواب دیکھنا ہے. آپ امیجن نہیں کر سکتے اس کو, کوئی آپ ڈیزائن نہیں کر سکتے کہ آج کا خواب میں نے کون سا دیکھنا ہے. تو وہ خواب نے کیا آنا ہے, کیا مفہوم ہے اس کا, کیا بات ہے, وہ بھی ایک کوئی کام ہی ہے مالک کی نظر میں بڑا زبردست قسم کا. کہ خواب دیکھنا, اور پھر سب سے جو اس کے اندر جو مزیدار بات ہے کہ سم ٹائم خواب آپ کے لیے انٹیوشنز بھی ہوتی ہیں, تنبیہ ہوتی ہے, کوئی مستقبل کا اشارہ ہوتا ہے, کوئی وارننگ ہوتی ہے. سم ٹائم ڈائجیشن کے پرابلم بھی ہوتے ہیں, اضطراب کے خواب ہوتے ہیں, کثافت والے خواب ہوتے ہیں, لطافت کے خواب ہوتے ہیں, کس وقت کا کون سا خواب ہے, کس کا کیا مطلب ہے, اور بہت بڑی ایک داستان ہے. کہا جاتا ہے کہ جو خواب ہیں یہ پیغمبری کا پتہ نہیں 40واں یا 46واں حصہ ہے. پتہ نہیں اب یہ حصے کس نے بنائے ہیں, مجھے تو اس کا آئیڈیا نہیں کہ اس حصوں کا کیا مطلب ہے. لیکن کہا جاتا ہے, بلکہ میں نے تو یہ دیکھا کہ پوری ایک پیغمبری جو ہے وہ خواب کے اوپر کھڑی ہوئی ہے, اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی ہے. سبحان اللہ. اب انہوں نے بھی خواب دیکھا, بچپن میں دیکھا, بڑی چھوٹی عمر میں دیکھا کہ مجھے سورج اور چاند اور 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں, اور خواب بتایا انہوں نے اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کو. تو والد نے پہچان لی اور کہا کہ یہ خواب کسی کو نہ بتانا, اسپیشلی اپنے بھائیوں کو مت بتانا, وہ جیلس ہو جائیں گے تم سے. لیکن وہ شیطان کا کام تھا کہ وہ پھر نکل گئی بات, اور وہ بات کا پھر بڑا واقعہ ہوا. اچھا, لیکن دیکھیں اس کے اندر جو ایک مزیدار بات ہے کہ یہ خواب اور اس خواب کی تعبیر کے درمیان میں ایک بہت لمبا عرصہ اور ایک بہت جد و جہد اور بہت مشقت اور بہت بڑی کہانی ہے اس کے پیچھے ساری کی ساری. مطلب اگر انسان خواب دیکھے نا کہ جی میں خواب میں پریزیڈنٹ آف پاکستان بنا ہوا ہوں جی, تو صبح اٹھ کے نا وہ چوڑا ہو کے پھرنا نہ شروع کر دے کہ جی خواب میں تو میں پریزیڈنٹ آف پاکستان سے, چلو سارے دائیں بائیں ہو جائیں, میرے سامنے کوئی نہ آئے. کہ خواب میں وہ اپنے آپ کو کوئی دیکھ لے نا کہ 30 مار خاں بنا ہے, تو صبح اٹھ کے ایکٹ ہی نہ کرنا شروع کر دے. زندگی کا جو عمل ہے نا وہ اپنی جگہ موجود ہے سارے کا سارا. اس لیے خواب کی ایک حد تک ایک ڈومین ہے, اور وہ اس ڈومین کے اندر ہی وہ رہتے ہوئے اچھے لگتے ہیں. عام انسان کا خواب اور ہوتا ہے, انبیاء کا اور ہوتا ہے,
اولیاء کرام کا اور ہوتا ہے، نیک انسان کا اور ہوتا ہے، بد انسان کا اور ہوتا ہے۔ اب جیسے آپ دیکھیں کہ خواب میں اگر کوئی دیکھے اپنے آپ کو کسی تکلیف میں، تو صبح اٹھ کے نا وہ صدقہ وغیرہ کرنے کے لیے نکل جاتا ہے جی، ہے نا جی۔ تو آپ خواب کا کیوں انتظار کر رہے ہو؟ روٹین میں رکھو، سبحان اللہ، واہ ہاں، اپنا عمل جاری رکھو، اللہ کے راستے میں دیتے رہو، بات کو چلاتے رہو۔ خواب ہی آنے کا انتظار کرنا تھا تم نے واہ واہ واہ۔ کہ خواب آئے گا تو صدقہ کرو گے یا اللہ کی راہ میں نکالو؟ اپنی روٹین کے اندر رکھو یہ بات کہ اللہ نے آپ کو خدمت کا موقع دیا ہے تو آپ خدمت کرو۔ تو ہر بات کو جو ہے نا وہ خواب کے دائرے میں نہیں ڈال دینا چاہیے۔ سرکار ایسا تو کہا کرتے تھے کہ نہ دیکھو خواب، ایویں پریشان ہو گئے۔ اب خواب دیکھا، خواب کی تعبیر ڈھونڈنے نکل جاؤ گے کہ کیا ہے خواب اور کیا ہے مطلب۔ خواب ہونا اور اس کے بعد اس کی تعبیر ہونے کا بہت لمبا ایک پروسیس بھی ہے، تو وہ پروسیس کو ہونے دو۔ آپ اپنی ڈیلی لائف کے جو عمل، اب دیکھیں اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 60 سال میں سے 20 سال آپ سو گئے، 40 سال آپ نے جاگنا ہے، 40 سال آپ کا عمل کا وقت ہے، اور وہ 20 سال میں سے بھی آپ ہر روز خواب نہیں دیکھ رہے ہیں، کبھی کبھی آتے ہیں خواب آپ کو، کئیوں کو نہیں آتے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک وہ تھا سیکیورٹی گارڈ تھا، تو اس نے خواب دیکھا کہ میرے مالک جو ہے نا وہ جا رہے ہیں جہاز پہ، اور جہاز کا جو ہے نا وہ حادثہ ہو گیا، اور اس میں مالک کی جو ہے نا زندگی ختم ہو گئی۔ تو اس نے نا اپنے مالک کو کہا کہ جی آپ سفر پہ جا رہے ہیں، میں نے خواب دیکھا ہے، اچھا خواب نہیں ہے، تو آپ مہربانی کریں آپ نے اس فلائٹ پہ مت جائیں۔ اس نے کہا کہ بھائی خواب تم نے دیکھا ہے تو مجھے کیوں روک رہے ہو؟ اس نے کہا جی سر میری بات، ایک دفعہ میری بات مان لے، میں نے خواب اچھا نہیں دیکھا آپ کے بارے میں۔ اس نے کہا چل تیرے کہنے پہ میں رک جاتا ہوں، ایک دفعہ میں رک جاتا ہوں۔ تو وہ واقعی جہاز کو حادثہ ہو گیا، اور مالک نے بڑا شکر ادا کیا، اور ساتھ ہی سیکیورٹی گارڈ کو اس نے نوکری سے نکال دیا کہ تیری ڈیوٹی جاگنے کی تھی، تو سو کے خواب دیکھ رہا تھا ہے؟ ہائے 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 ہائے۔ ٹھیک ہے خواب اپنی جگہ ہے، لیکن ڈیوٹی بھی تو اپنی جگہ ہے نا موجود ساری کی ساری۔ جاگنے والے جاگ رہے ہو تو سونے والے چین سے سو سکتے ہیں۔ چین سے سو سکتے ہیں، جاگنے والوں کا اپنا مقام ہے، اپنا کام ہے۔ ہمارے بارڈر کے اوپر کوئی بھی نہیں سوتا، سارے جاگ رہے ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ اہل دل حضرات جاگ رہے ہوتے ہیں، اور جاگنے والے پھر اگر خاص طور پہ کوئی اللہ والے جاگ رہے ہیں تو وہ تو بات ہی کچھ اور ہے نا، ان کا جاگنا تو پوری امت کا جو ہے جاگنا ہے۔ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جاگنا جو تھا وہ ایک ہی بات کیا کرتے تھے کہ امت کی دعائیں کیا کرتے تھے، امت کی بخشش کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ تو سب کچھ خواب نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات بڑی مشہور ہے کہ نبوت سے کچھ 6 ماہ قبل ان کو خواب آنے شروع ہو گئے تھے بہت تیزی سے، اور بڑے اچھے اچھے اور خوش آئین۔ لیکن نبوت کے جو 23 سال ہیں، ذرا غور کریں کہ کتنے مشکل سے گزرے، کیا کیا ظلم نہیں سہے آپ نے، کہ آپ وجہ تخلیق جہاں ہیں اور بڑا مقام اور کائنات میں دوبارہ کبھی آنا نہیں، اور محبوب الہی ہیں آپ، اور آپ کے ساتھ کیا کیا ظلم نہیں ہو رہے۔ ہجرت کرنے پر بھی مجبور کر دیا گیا، جنگیں کی آپ کے ساتھ، اور کیا کیا نہ کیا۔ تو اب خواب ایک اپنی جگہ پہ بات ہے، لیکن تعبیر اور جو معاملات ہیں یہ پوری زندگی کا ایک اثاثہ ہے، آپ کی رہتی دنیا کے اندر بڑی بات ہوتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے نا وہ ایک تو خواب کی نا تعبیر، کچھ بھی آپ دیکھیں خواب، تو اس کو خود سے
اس کے اوپر زیادہ توجہ نہ کریں، یا کسی اپنے گرو سے یا کسی ایسی شخصیت سے جس کے اوپر آپ کو اعتماد ہو، اپنے خواب صرف اس سے ڈسکس کیا کریں۔ اور کہا گیا کہ برے خواب ڈسکس مت کیا کرے۔ اب بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو خواب دیکھتے ہیں، لگتا برا ہے لیکن کہانی اس کے پیچھے کچھ اور ہوتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا وہ ہارون رشید ہے نا جی، وہ بادشاہ سلامت تھے ہارون رشید جی، اور ان کی بیگم تھی زبیدہ خاتون۔ تو وہ کہتے ہیں وہ حضرت بہلول دانا بیٹھے ہوئے تھے ریت کے اوپر، اور وہ ایسے گھروندے سے بنا رہے تھے، تو زبیدہ خاتون وہاں سے گزری۔ انہوں نے کہا اے بابا جی یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا اچھا یہ گھر کیسے میں لے سکتی ہوں؟ انہوں نے کچھ چھوٹی سی اشرفیاں بتائیں کہ یہ اتنے کی آپ کو گھر مل جائے گا۔ انہوں نے وہ اشرفیاں دی اور کہا کہ ٹھیک ہے جنت میں میرے گھر بنا دیں۔ تو واپس آ کے ہارون رشید خلیفہ جو تھے ان کو بتایا کہ جی میں نے ایسے اتنی اشرفیوں میں نا وہ گھر خرید لیا ہے جنت میں۔ تو بادشاہ نے وہ مذاق اڑایا کہ تم ایسے پیسے ضائع کر کے آگے، وہ درویش آدمی ہے، پتہ نہیں کیا بات ہے اس کے بیچ میں۔ تو اسی رات کو پھر ہارون رشید کو خواب آیا اور وہ دیکھا کہ ایک بڑے خوبصورت محل کے سامنے کھڑا ہوا ہے جس کے اوپر اس کی بیگم کا نام لکھا ہوا ہے، اور وہ محل میں جانے کی کوشش کرتا ہے تو دربان روک دیتا ہے کہ یہ وہ نہیں یہ تو ان کا ہے، محل آپ کا نہیں ہے، یہ محل آپ اس میں نہیں جا سکتے۔ تو جب اگلے دن صبح آنکھ کھلی تو وہ پہنچ گئے اسی درویش کے پاس، تو درویش بیٹھے ہوئے ہیں اور وہی بنا رہے ہیں گھروندے مٹی کے۔ تو انہوں نے کہا کہ بابا جی یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جنت میں گھر بنا رہا ہوں میں۔ تو انہوں نے کہا مجھے بھی چاہیے۔ تو انہوں نے کہا اتنے لاکھ اشرفی کا گھر ہے۔ انہوں نے کہا بابا جی کل تو آپ نے اتنے کا دیا، آج اتنے کا دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا تم دیکھ کے آ رہے ہو، انہوں نے بغیر دیکھے لیا ہے۔ اللہ تو دیکھیں نا، اب یہ بھی ایک کہانی ہے کہ اس کے بیچ میں بھی بڑے راز ہیں۔ پھر ایک اور میں آپ کو مزیدار بات بتاؤں گی، حضرت زبیدہ خاتون جو ہیں انہوں نے خواب دیکھا، اور انہوں نے خواب دیکھا کہ میں ایک چوک میں کھڑی ہوئی ہوں اور وہاں سے جو راہگیر گزر رہا ہے وہ نا ان کے ساتھ معانقہ کر رہا ہے، مطلب کہہ لیں کہ بغل گیر ہو رہا ہے یا سیکس کر رہا ہے، کچھ اس طرح سے اس کا مطلب تھا جی۔ اب وہ بہت پاکیزہ پاک باز قسم کی خاتون تھی، اور خواب بڑا ہی عجیب و غریب تھا کہ یہ میں نے کیا دیکھ لیا۔ تو انہوں نے نوکرانی سے کہا کہ یہ خواب تم جا کے نا تو وہ سنانا ان کو، اور ان سے اس کا مطلب پوچھنا، میرا نہ بتانا، تم اپنا نام لے لینا۔ تو وہ نوکرانی گئی، جا کے وہ انہی کے پاس ہی گئی، تو جا کے کہا کہ یہ خواب دیکھا ہے میں نے۔ تو انہوں نے کہا تم کیا کرتی ہو؟ انہوں نے کہا جی میں محل میں جو ہے نا خادمہ ہوں۔ انہوں نے کہا بھاگ جا، یہ تیرا خواب ہی نہیں ہے، جس کا خواب ہے اس کو بھیج، یہ بہت بڑا خواب ہے، تو دیکھ ہی نہیں سکتی یہ خواب۔ تو انہوں نے کہا جی یہ واقعی بہت بڑا خواب ہے۔ انہوں نے کہا یہ بڑا بابرکت خواب ہے، تو جا ان سے پوچھ کیا کہ یہ اس خواب کی تعبیر تمہیں میں بتاؤں یا نہ بتاؤں۔ وہ گئیں، جا کے انہوں نے کہا کہ جی وہ تو بزرگوں نے کہا ہے بہت بڑا خواب ہے یہ والا، تو اس کا مطلب اجازت دیں تو میں پوچھ کے آؤں؟ تو انہوں نے کہا ہاں پوچھ کے آؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے بہت لوگوں کو آگے فائدہ ہونے والا ہے، آپ سے بہت لوگ مستفید ہوں گے۔ تو ان کو پھر انعام کے طور پہ کیا ملا کہ وہ انہوں نے اپنے علاقے سے مکہ شریف تک ایک نہر بنوائی، اور وہ پہاڑوں میں سے گزرتی ہوئی وہاں پہ جو حج کرنے کے لیے آتے تھے ان لوگوں کو جو پانی کی کمی نہ ہو، وہ کمی کو پورا کرنے کے لیے ایک نہر بنائی، اور اس نہر کا نام ہے زبیدہ خاتون، نہر زبیدہ کہا جاتا ہے، اور وہ آج بھی موجود ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ آپ کو زیارت کروائے جی جلد از جلد، تو وہ آپ جا کے نا مکہ شریف میں دیکھیے گا کہ وہ پہاڑوں کے اوپر نا ایسے وہ پوری ایک ٹنل سی بنی ہوئی ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ یہاں سے پانی گزرنے کا ایک دور رہا ہے، اور کتنے حاجیوں نے ان کے لیے پھر دعا کی ہوگی، اور کتنا لوگوں کو فائدہ ان سے ہوا کہ جو حج کے درمیان میں لوگوں کو پانی کا ملنا جو نہیں نصیب تھا پہلے، وہ پانی کا ملنا میسر آ گیا، اور کتنے ثواب ملا جی اس بات کا۔ اب خواب کیا تھا؟ ایک برا خواب، اور اس کی حقیقت کیا تھی؟ بہت بلند حقیقت تھی۔ اس لیے وہ خواب کس وقت دیکھا ہے
کس نے دیکھا ہے، یہ ہر چیز بڑی میٹر کرتی ہے کہ یہ کیا ہوتی ہے خوابوں کی داستان. لیکن خواب پھر خواب ہے، حقیقت نہیں ہے. حقیقت اپنی جگہ پورا ایک عمل رکھتی ہے سارے کا سارا. اس لیے خواب کو خواب کی جگہ رکھنا چاہیے، اور عمل کی جگہ پہ عمل کو ہی رکھنا چاہیے. خواب مکمل عمل نہیں ہے. کوئی اشارہ ہو سکتا ہے، کوئی بات ہو سکتی ہے، تنبیہ ہو سکتی ہے، لیکن عمل ایک بہت بڑی جگہ ہے جی اس دنیا کے اندر. پھر کہتے ہیں سرکار دو عالم کا بڑا ارشاد ہے کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے گویا مجھے دیکھا. سبحان اللہ. یعنی کہ اور آپ کی شکل میں اور کوئی جن شیطان کوئی چیز نہیں آ سکتی. آپ کو دیکھنے کا مطلب ہے مشاہدہ. سبحان اب اگر خواب حقیقت ہے تو پھر خواب تو نہ ہوا، یہ تو پھر حقیقت ہو گئی نا. واہ 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 سبحان اللہ. ہے جیسے سرکار ویسا صاحب کا ایک شعر ہے کہ عالم خواب میں حقیقت ہے، آپ کا چہرہ آپ کا چہرہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ. تو ہم تو کہہ رہے ہیں کہ خواب جو ہے وہ تھوڑا سا مبہم چیز ہوتی ہے، لیکن جس خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے ہیں وہ مکمل مشاہدہ ہے آپ کا. آپ کے لیے وہ جلوہ ہے، اور اس کو خواب نہ کہیں، پھر کم از کم اس کو مشاہدہ کہیں. یعنی حقیقت مشاہدے ہاں حقیقت کہیں اس کو، بلکہ جلوہ کہیں. سیدھی سی بات ہے، سبحان اللہ. واہ جلوہ کہیں جی. ہاں واہ. تو وہ ایک اور کہانی ہے. انبیاء علیہ السلام کو جو خواب آتے ہیں وہ خواب نہیں ہوتے، وہ پوری تو ان کے لیے مکمل ایک بات ہے. ہم نے پچھلے دنوں جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنایا تو وہ خواب میں ساری بات آئی تھی بیٹے کو قربان کرنے کا. تو بیٹے نے کہا کہ خواب کہاں سے آ گیا، حکم آیا ہے کریں اس کو. تو یہ خواب اگر کوئی عام بندہ دیکھے تو وہ اس کو سوچنا چاہیے، لیکن انبیاء کرام جو ہیں ان کے خواب حقیقت ہے، وہ خواب نہیں ہے. تو بعض اوقات ہوتا ہے کہ جیسے نا ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک شخص آیا تو اس نے سردیوں کے دن تھے، اس نے خواب دیکھا کہ میری چارپائی کے نیچے نا آگ جل رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ بہت اچھا خواب ہے، تمہیں اس سے بہت فائدہ ہونے والا ہے. تو اس کو فائدہ ہو گیا. اب کو 5-6 مہینے بعد ایک اور بندہ آیا تو اس نے بھی آ کے سیم ٹائپ ہی خواب سنایا کہ وہ میں آگ کے قریب بیٹھا ہوں. تو ان کا تمہیں اس سے بہت نقصان ہوگا، تو تم اللہ کی راہ میں کوئی خیرات کرو، صدقہ کرو، کوئی جان بچاؤ اپنی. اب وہ جو شاگرد بیٹھا ہوا تھا نا، شاگرد نے کہا کہ جی یہ خواب تو 6 مہینے پہلے آپ کے پاس ایک شخص آیا تھا تو آپ نے اس کی یہ تعبیر بتائی تھی کہ تمہیں فائدہ ہوگا، تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں نقصان ہوگا. ایک ہی خواب کی 2 تعبیریں کیسے ہوگی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ اس نے سردیوں میں دیکھا تھا. سردیوں میں آگ کی حدت فائدہ دیتی ہے، گرمیوں میں آگ کی حدت نقصان دیتی ہے. واہ 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 اللہ اکبر. ہے تو اب یہ جاننے والے جانتے ہیں کہ یہ خواب کی دنیا کیا ہے اور دنیا کے خواب کیا ہے اور کیسے یہ چل رہی ہے ساری کہانی. مولا علی علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ہے اور اس کے بعد سب کو ایک ایک کھجور دی ہے، اور وہ کہتے ہیں میں نے وہ کھجور کھائی تو میرا دل کیا کہ مجھے ایک اور کھجور بھی ملنی چاہیے. تو سرکار دو عالم نے کھجور نہیں دی تو میں نے کھجور کھائی، تو جب میں اٹھا تو میرے منہ میں وہ کھجور کا ذائقہ موجود تھا. سبحان اللہ. تو کہتے ہیں اگلے دن وہ حضرت عمر فاروق کا دور تھا، تو نماز پڑھی تو نماز کے بعد جو بلکہ کہا کہ وہی آیات حضرت عمر فاروق نے تلاوت فرمائی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں فرمائی تھی. تو اس کے بعد انہوں نے سب کو نا کہتے ہیں کہ وہ کھجور نہیں ہے یہ ابھی تک کھجور وہ ٹوکرا آ گیا، وہ تو انہوں نے سب کو ایک ایک کھجور بانٹی مسجد میں جتنے تھے. تو حضرت علی نے کہا کہ ان سے تو میرا دوستانہ ہے، تو میں ایک کھجور اور مانگ لوں. تو انہوں نے کہا جی ایک کھجور مجھے اور دیں.
تو انہوں نے کہا سرکار دو عالم نے تمہیں ایک دی تھی، یہاں سے بھی تمہیں ایک ہی ملے گی ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ. پھر اور بڑے خوابوں میں پھر حضرت شیخ سعدی کا ہے، وہ حضرت شیخ سعدی نے قصیدہ لکھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صلی اللہ علیہ شان میں کہ بلغ العلا بکمال ہی کشفت دجا بجمال ہی حسنت جمیع خصال ہی. اور اب آگے نہیں مکمل ہو رہا، اور وہ اس چنتا میں پھر رہے ہیں کہ یہ مکمل نہیں ہو رہا، آگے کیا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ اس کے آگے لکھو صلو علیہ وآلہ. سبحان اللہ. تو وہ مصرع سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا بھائی یہ اشعار کے بیچ میں. تو دیکھیں اس کو کیا مقام اس کلام کو پھر ملا کہ آج تک پڑھا جاتا ہے، اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جو ہے نا یہ لکھا گیا ہوا ہے. تو وہ بڑے بڑے لوگوں نے بڑے بڑے خواب دیکھے. لیکن میں پھر یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ خواب دیکھنا حقیقت سے دوری نہیں ہونی چاہیے ان کی، آپ کی حقیقت کے قریب قریب ہونے چاہیے. خوابوں میں اگر آپ کی دنیا تبدیل ہوئی ہوئی ہے تو حقیقت میں آپ غریب آدمی ہیں، تو اس کو اسی طرح سے گزارا کرنا ہے آپ نے. خواب میں امیر ہو گئے ہیں تو صبح آپ کے گراج میں گاڑی نہیں کھڑی ہوئی ہوگی، ایک کہیں پوری داستان ہوگی جو کہیں سے چلنی ہوگی. جب ہم نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تو یہ خواب کی تعبیر مکمل کب ہوئی کہ وہ بھائیوں نے کنویں میں گرا دیا، کنویں سے نکلے تو مصر کے بازاروں میں بکوا دیا، تو وہاں سے وہ عزیز مصر کوتیفار کے گھر چلے گئے، جوان ہوئے تو الزام لگ گیا، تو پھر جیل ہو گئی. تو جیل میں پھر وہ بادشاہ نے خواب دیکھ لیا، وہ 7 سٹوں والا اور 7 گایوں والا جو تھا وہ. تو کہا پھر کہ وہ ان کو بلائیں، وہ جو خواب کی جو تعبیر بتاتے ہیں، انہوں نے کہا وہ پہلے پتہ کریں کہ کیا ہوا ان کا، وہ جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے. تو وہ اس کے بعد وہ جا کے وہ دوبارہ ری انسٹیٹ ہوئے، وہ اپنی عزیز مصر بنے اس وقت، اور پورا 7 سال کا انہوں نے وہ کیا. اور پھر بھائیوں کا مصر میں آنا، اور بھائیوں کا پھر تابع ہونا، اور اپنی غلطی پہ پشیمان ہونا، مطلب ایک عمر گزر گئی اس خواب کی تعبیر کے اندر. اور اینڈ پہ جا کے تو وہ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے پھر وہ منظر وہ دکھا دیا کہ والدین اور جو 11 بھائی ہیں وہ اعزازی سجدہ کرتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو. کہا یہ تمہارے خواب کی تعبیر ہے کہ یہ دیکھو اب یہ سرنڈر ہو گئے ہیں تمہارے سامنے. خواب کب دیکھا؟ بچپن میں دیکھا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی جو ڈیلی لائف ہے سم ٹائم اس کا مظہر بھی ہوتے ہیں خواب، سم ٹائم ہوتے ہیں کہ اگر آپ کی ڈیلی لائف جو ہے وہ اس طرح آپ کا شکار ہے، آپ کے کھانے پینے کے اندر جو ہے وہ حلال حرام کہیں مکس ہوا ہوا ہے، تو آپ کے خوابوں کی جو تعبیر ہے وہ ڈیفینیٹلی آپ کی جو ڈے لائف ہے اس کا کہیں نہ کہیں پہ مظہر بنے گی. وہ آپ کو کہتے ہیں خواب میں بچھو نظر آ جائے، سانپ نظر آ جائے تو کہتے ہیں دشمن ہے جی اس کا مطلب. اس میں ایک بہت بڑا نام ہے حضرت ابن سیرین کا، کہ میرا خیال ہے جو خوابوں سے ریلیٹڈ لوگ ہیں نا وہ اس نام کو بہت اچھی طرح سے پہچانتے ہوں گے. حضرت امام جعفر کا نام آتا ہے اس کے بیچ میں کہ خوابوں کی تعبیر. حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد یہ علم کے طور پر یہ بات چلی کہ خوابوں کی تعبیر کیا ہوتی ہے، اور انہوں نے بیشتر خوابوں کو جو ہے نا ڈسکس کیا اور اس کی تعبیر کے بارے میں بھی بتایا. لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کہ ایک کوئی آپ کی ذاتی زندگی میں گرو ہونا چاہیے، اور تاکہ وہ آپ کو سمجھا سکے کہ آپ اپنی لائف کو کیسے ٹھیک کریں تاکہ آپ کے خواب بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں. کیونکہ ہم لوگ تو ابھی تک نا یہ نہیں سمجھ سکے کہ ہم لوگ ابھی جاگ رہے ہیں یا ابھی سو رہے ہیں.
ہم خواب دیکھ رہے ہیں یا خواب دیکھنے کے خواب دیکھ رہے ہیں؟ سرکار بھائی صاحب کا بڑا خوبصورت ایک فکر ہے کہ خواب دیکھنا یا خواب دیکھنے کے خواب دیکھنا در حقیقت حقیقت کو نہ دیکھنے کے اضطراب کا نتیجہ ہے. اب مطلب آپ نکالتے رہے اس کا، سوچتے رہے اس کے اوپر. پھر ایک خوبصورت آپ کا اور فکر ہے اس کے اوپر کہ جس نے خواب میں خواب کو خواب سمجھ لیا وہ عرفان پا گیا. سبحان اللہ. خواب میں خواب کو خواب سمجھنا ایسا ہے جیسے آپ نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اور جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے عرفان پا لیا. سبحان، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. واہ سبحان. وہ عرفان پا گیا. اب غور کریں کہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کی 60-70 سال کی زندگی ہے یہ اصل میں خواب ہے. یہ اس کے مقابلے میں تو خواب ہی ہے نا جب آپ نے یہاں سے جانا ہے نا جی. تو کہتے ہیں کہ آپ کو جگایا جائے گا، آپ کو ایسے لگے گا آپ نے خواب دیکھا ہے سارے کا سارا. تو اگر یہ سارا سونا ہے تو جاگنا یہاں پہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر جس کو یہاں پر جاگنا نصیب ہو گیا تو یہاں پہ وہ سرکار کا فکر سمجھنے کی کوشش کرے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ اگر تمہیں موت سے پہلے موت کا مقام سمجھ میں آ جائے تو موت کے بعد ملنے والے انعامات تمہیں اسی دنیا میں ملنا شروع ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. موت کا مقام اگر تمہیں سمجھ میں آ جائے کہ کیا ہے یہ مقام، تو اگر آپ سمجھ گئے ہیں کہ یہ خواب کو خواب میں آپ نے خواب سمجھ لیا ہے تو آپ تو جاگ گئے. یہ ہیں جاگنے والے زندہ ہوں تو سونے والے سو سکتے ہیں. واہ واہ واہ. یہ عرفان والے لوگ ہیں، یہ جاگ گئے ہیں، ان کی جو ہے نا وہ ڈائمنشن نہیں کھل گئی ہے. سبحان اللہ. یہ وہ لوگ ہیں جو مرنے سے پہلے مر گئے ہیں. یہ مر نہیں گئے، یہ جاگ گئے ہیں، یہ زندہ ہو گئے ہیں. وہ بڑا سادہ سے سرکار نے فارمولہ بتایا. آپ نے کہا کہ وہ بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. وہ مرتا کون ہے یہاں سے جانے کے بعد؟ وہ مرتا وہی ہے جو دلوں سے اتر جاتا ہے. بلکہ ایک جگہ پہ نا آپ نے بڑی خطرناک سی بات کی. آپ نے کہا آدھے لوگ جنازہ غلط پڑھتے ہیں. میں ایک دم سے نا یہ فکرہ سن کے ہل گیا کہ آدھے لوگ جنازہ غلط پڑھتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ اچھا ایک بات بتاؤ، جنازہ مرنے کے بعد ہوتا ہے؟ جی ہوتا ہے. تو جو چلا گیا ہے تمہارا پڑھنا اس کو پہنچ جائے گا؟ تو کہا جی پہنچ جائے گا. انہوں نے کہا مرنے کے ایک دن کے بعد جو تم جنازہ پڑھ رہے ہو یہ پہنچ رہا ہے، تو 2 دن بعد اگر تم قرآن پڑھ رہے تو وہ نہیں پہنچ رہا. اللہ. 1 سال بعد اگر تم اس کا عرس منا رہے ہو وہ نہیں پہنچ رہا. وہ عقیدہ ٹھیک کرو اپنا. اللہ اکبر. سرکار دو عالم زندہ ہیں، اولیاء کرام جن کے بارے میں کہا گیا ہے وہ بھی زندہ ہیں. وہ تم بھیج رہے ہو اور ان کے مقامات میں اضافہ ہو رہا ہے. اور یہاں پہ تم قرآن پڑھ رہے ہو، نیکی کر رہے ہو، ان کے نام پہ کر رہے ہو، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو نہ پہنچ رہا ہو؟ تمہارا 1 دن بعد کا پڑا ہوا جنازہ اگر تم کہتے ہو کہ نہیں پہنچتا تو کیوں پڑھنے جاتے ہو جنازہ؟ پھر اللہ اکبر. غور کرنے والی بات ہے نا جی. تو یہ آپ نے یہی فرمایا کہ زندہ وہ ہے جو کسی کی یاد میں زندہ ہے، اور مر وہ جاتا ہے جو کسی کی یاد میں ختم ہو جاتا ہے بیسیکلی. تو جن کا نام نامی درود شریف کے حوالے سے پڑھا جا رہا ہے ان کو لوگ کیسے کہہ دیتے ہیں کہ وہ اب نہیں ہے؟ کسی نے حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ ہم لیونگ گاڈ کو کیسے دریافت کریں، تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ نے لیونگ پروفٹ کو دریافت کرنا. اللہ اکبر. لیونگ پروفٹ. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کسی نے پوچھا نا ان سے دیکھیں اس کے اوپر بھی ہے کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، تو جواب دیا ہے تو پھر اللہ درود کس پہ بھیج رہا ہے؟ اگر وہ زندہ نہیں ہے تو اللہ درود کس پہ بھیج رہا ہے؟ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بلکہ یہ بھی فرمایا کہ دیکھو کوئی ایسا سسٹم ہے موجود کہ تم آج چٹھی لکھو، آج
تو کہو کہ یہ چٹھی آج سے 1400 سال پہلے جو سرکار دو علیہ وسلم ہے ان کو پہنچ جائے. اللہ وہ ایسا کوئی نظام نہیں ہے. یا تو تم اس دور میں اپنے آپ کو مانو یا ان کو اس دور میں مانو, تب تمہارا درود پہنچے گا. سبحان اللہ جی. یہ جو تم نماز میں بھی درود پڑھ رہے ہو تو یہ درود سرکار دو علیہ وسلم کی خدمت میں جا رہی ہے. علیہ وسلم. سبحان اللہ. تو یہ بڑی ایک لیونگ کی یہ بات ہے کہ آپ اپنی لائف کے اندر لیونگ چیزوں کو پہچاننا شروع کریں کہ یہ جو ہم خواب غفلت میں ہم سارے پڑے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ مر کے بھی زندہ ہوتے ہیں اور کچھ زندہ بھی مرے ہوئے ہی ہوتے ہیں. تو یہ بات بڑے غور والی ہے کہ یہ جتنی دیر ہم سوتے ہیں بیسیکلی تو یہ ہم مرے ہوئے ہوتے ہیں, ہمیں تو کسی چیز کی خبر نہیں ہوتی. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم اٹھا کرو تو شکر ادا کرو کہ تم نیند کی وادی سے نکل کر آئے ہو. موت کی وادی ہے یہ والی, اس وادی سے تم نکل کر آئے ہو. شکر ادا کیا کرو کہ تم دوبارہ اس زندگی میں واپس آئے ہو. تو جب تمہیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ خواب ہے اور کہا بھی گیا ہوا ہے کہ یہ خواب ہے, تو اب اس کی حقیقت کو یہاں دریافت کرنے کی کوشش کرو. ان لوگوں کو ڈھونڈو جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ انعام یافتگان لوگ ہیں. ان سے محبت کا اپنا ذریعہ پیدا کرو, ان کے ساتھ اپنی جو ہے وہ کہانی کو جوڑنے کی کوشش کرو. کیونکہ آج تم جس چیز کو ڈھونڈ رہے ہو وہ چیز تو موجود ہے, وہ تقرب آج بھی موجود ہے. اگر اولیاء اللہ کا ذکر ہے قرآن میں تو اولیاء اللہ آج بھی موجود ہے. ان کے ساتھ اپنی نسبت قائم کرنا. ایک اور سرکار نے بڑی خوبصورت بات بتائی کہ دیکھو جہاں کہیں پر اللہ تعالیٰ کا جلوہ ہوا ہو وہ جگہ ہمیشہ محفوظ ہو جاتی ہے. آپ نے کہا کہ وہ خانہ کعبہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا گھر ہے, اللہ کا جلوہ ہے. مدینہ شریف کیا ہے؟ مدینہ شریف سرکار دو عالم جہاں رہتے ہیں وہ اس کو مدینہ شریف کہتے ہیں جی, ہے نا جی. تو جس دل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رہتے ہیں اور اس دل کو کیا کہو گے تم؟ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. ایک سرکار صاحب کا شعر ہے کہ جس دل میں بسی رہتی ہو ولیوں کی محبت, رہتے ہیں اسی دل میں ہی سرکار مدینہ. سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں آپ کو تھوڑے تھوڑے جاگنے کی بھی بات بتا رہا ہوں کہ یہ خواب کو, یہ جو لمبا خواب جو ہمارا چل رہا ہے, اس خواب کے اندر اس حقیقت کو بھی ڈھونڈنا شروع کرے. باقی کثیف خواب, لطیف خواب آپ کی روح کے ساتھ بھی منسلک ہے. اگر آپ کی روح کے اندر کثافت ہے نا تو آپ کے خوابوں کے اندر بھی کثافت موجود ہے. اس کو لطیف خواب نہیں آئیں گے جس کی روح کے اندر کثافت موجود ہو. کثافت کیا ہے؟ جو چیزیں آپ کو اللہ اللہ کے محبوب سے دور کر رہی ہیں وہ کثافت ہے. سادہ سا فارمولہ رکھ لیں, اپنے آپ کو قریب سے قریب رکھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کی روح لطیف ہو. لطیف روح کے خواب اور طرح کے خواب ہوتے ہیں, کثافت والی روح کے خواب اور طرح کے ہوتے ہیں. دونوں کا ایک معنی, ایک مفہوم نہیں رکھا جا سکتا. ایک اور فکرہ سرکار والد صاحب کو سن لیں کہ جتنا سچا انسان ہوگا اس کو اتنا سچا خواب آئے گا. سبحان یا اللہ اکبر. جتنی سچی شخصیت خواب میں آئے گی اتنا سچا خواب ہوگا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. اور سچی شخصیات دیکھ لیں, خواب کے اندر فرشتوں کا ملنا, خانہ کعبہ کی زیارت کا ہونا, مدینہ شریف کی زیارت کا ہونا, بڑی ہستی کا ملنا. تو یہ سارے خواب جو ہیں یہ خواب ہی نہیں ہیں, یہ مکمل مشاہدہ, جلوہ اور ساری چیزیں. یہ لطافت والے لوگ ہیں جن لوگوں کو یہ بات میسر آتی ہے. سبحان اللہ. مجھے ایک بات وہ یاد آ گئی نا, کیونکہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے تو میں یہ شیئر کروں گا کہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ نے نشانی بتائی ہے اللہ والا, سچا اللہ والا کون ہوتا ہے نا. تو اس کی نشانی ایک یہ ہے کہ ان کی محفل میں بیٹھنے سے دنیا کی محبت کم ہو جاتی ہے, اور دوسرا اللہ کا ذکر تیز ہو جاتا ہے. تو سبحان اللہ. ہر جو اتوار کو مہینے کے جو پہلی اتوار ہے اس میں جو محفل ہوتی ہے آپ کے پاس, تو
اس میں جو 1 گھنٹہ سرکار کی آڈیو پراپر جو ہے وہ سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ چلتی ہے اور سب لوگ خاموشی کے ساتھ وہ سن رہے ہوتے ہیں، تو وہ جب آڈیو مکمل ہوتی ہے تو اس کے بعد واللہ ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ دنیا کی محبت بالکل غائب ہوتی ہے، اور اللہ کا ذکر ایسے جیسے دل اللہ کا ذکر کرنا شروع ہو گیا، تو ایسی ایک کیفیت ہوتی ہے. تو سمپل فارمولا اور بتا کئی دیا دفعہ جی. تو میں نے ایکسپیرئنس کیا کہ محفل ہو رہی ہے اور آنکھوں سے آنسو نم ہو رہے ہیں جی، اللہ گر اکبر، رہے ہیں رکت آنسو جی، رکت، اللہ اکبر، بالکل. رکت طاری ہو جاتی ہے جی. تو یہ کون سی بات ایسی ہوتی ہے کہ جو اتنے دل کے قریب سے ہو کے گزرتی ہے اور آپ کو نا آپ کے اندر کے انسان کو وہ زندہ کرتی ہے جی. تو یہ بات ٹھیک ہے جی کہ آج جو عمل کا ٹائم ہے آپ کا، یہ عمل کے ٹائم پہ اپنے اعمال کو زیادہ سے زیادہ ٹھیک کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کے خوابوں کی دنیا بھی سیراب ہو. کئی دفعہ خوابوں کی دنیا جو ہے وہ بالکل صحرا ہوتی ہے، بنجر زمین ہوتی ہے، اور اس کے بیچ میں آپ کو بار بار تنبیہ آتی ہے. کئی دفعہ آپ ہڑبڑا کے اٹھتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے میں خواب میں تھا، یہ میں نے کیا دیکھ لیا جی. اس قسم کی وہ ہوتی ہے خواب کے اندر. اور پھر لوگوں نے اس کی وہ سائنس بنانے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کی سائنس ہے کوئی نہیں خواب کی. ہم تو آج تک یہ نہیں بتا سکے خیال کدھر سے آتا ہے، تو یہ کہاں سے بتا دیں گے خواب کدھر سے آتا ہے. بالکل جی. ہمیں تو آج تک اس کی نہیں سمجھ آئی کہ خیال کدھر سے آتا ہے، اور یہ کیسے بتا دیں کہ خواب کدھر سے آتا ہے، پتہ نہیں کدھر سے آتا ہے، ہم نے تو کبھی دیکھا نہیں. لیکن ایک بات ہے خواب کے اندر نا جی، سم ٹائم اس کو عالم رویا کہتے ہیں جی، عالم خواب جس کو بولتے ہیں. خواب کے اندر سم ٹائم وقت رک جاتا ہے. آپ کتنی دیر خواب میں رہے، کیا مشاہدہ کرتے رہے ہیں، اور سم ٹائم آپ 2-4 دن بھی خواب میں رہے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں میں پتہ نہیں کتنے سال خواب میں رہا ہوں اور اٹھا ہوں تو 1 گھنٹہ سویا تھا شاید میں، یا 2 گھنٹے سویا تھا. تو یہ اور ڈائمنشن ہے، یہ جو خواب کی جو ڈائمنشن ہے نا جی، یہ عام دنیا سے ذرا ہٹ کے ایک ڈائمنشن ہے یہ والی. اس ڈائمنشن کو ایکسپلور کرنا ضروری ہے، لیکن ساتھ میں یہ بات بھی بہت ضروری ہے کہ یہ ڈائمنشن آپ کی یہ جو کرنٹ دنیا، حاضر دنیا ہے، اس سے کوئی ارریلیونٹ نہیں ہے. آپ کی ریلیونسی کے ساتھ اس کا کوئی نہ کوئی کنیکشن ہوگا. خواب میں سم ٹائم ایسے ہوتا ہے آپ کسی شخص سے ملتے ہیں اور وہ پتہ چلتا ہے کہ 10 سال بعد آپ کو وہ شخص ملا ہے کہیں پر، تو آپ دیکھ کے کہتے ہیں اوہ اس کو تو میں نے کہیں خواب میں دیکھ رکھا ہے. ڈیجا وو ٹائپ کچھ آپ کو بالکل فیلنگ اس کی ہو جاتی ہے کہ میں نے تو یہ منظر پہلے دیکھ لیا ہوا ہے، کہاں دیکھا ہے مجھے یاد نہیں آ رہا، شاید میں نے کسی خواب میں دیکھا یہ والا منظر. تو ریلیونسی ان کی کہیں نہ کہیں پہ بنتی ہے. لیکن پھر وہی بات کہ خواب جو ہے وہ خواب ہے. وہ جیسے سرکار کا وہ کون سا شعر ہے کہ خواب تھے کتنے، کہ کیا تھا خواب جی کے وہ عالم شعر، میں خواب تھے کتنے، خواب تھے کتنے ہیں. جو آنکھ کھلی تو مجھے بھی کھلی جو آنکھ پس مرگ تو یہ راز کھلا کہ ایک خواب کے عالم میں خواب تھے کتنے. سبحان اللہ ہے کہ ایک خواب کے عالم میں تو خواب پس تھے. مرگ جو کھلنی ہے تو پھر آپ کو پتہ چلنا ہے کہ آپ ایک خواب کے عالم میں کتنے خوابوں کے درمیان میں سے آپ گزر کے آ رہے ہیں. تو وہ جو کھلنی ہے آنکھ پس مرگ، اب وہ کوشش کریں گے ادھر بھی کھل جائے کسی طرح سے. سبحان اللہ. اور اس کا طریقہ صرف یہی ہے کہ ان محبوبوں کی قربت حاصل کریں جو اللہ کو محبوب ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ محبوب کے غلاموں کی قریب ہو جائیں تاکہ آپ کو وہ محبت میسر آنی شروع ہو جائے. سرکار والے صاحب کا ایک بڑا خوبصورت فکر ہے، آپ نے کہا ہے کہ جو عبادت ہے یہ آپ کی محبت کو محفوظ کرتی ہے، محبت دیتی نہیں ہے. اللہ. محبت آپ کو پہلے سے علیحدہ سے حاصل کرنی ہے کہیں سے.
سبحان اللہ. تو یہ جو عبادت ہے یہ آپ کی اس اللہ کی محبت کو محفوظ کرتی ہے. لیکن ملتی ہے صرف عبادت سے نہیں ملتی ہے. یہ اس کے لیے درود و سلام ساتھ چاہیے, کوئی بزرگ کا ساتھ چاہیے, کوئی تھوڑا سا تزکیہ نفس بھی چاہیے آپ کو, تھوڑے سے واقعات اور بھی آپ کو ساتھ چاہیے, کچھ قلب منور ہونا چاہیے آپ کو. کتنی ساری باتیں اس کے ساتھ منسلک ہیں. تو یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں کہ 60 ایئرس کی لائف میں 20 سال سونا اور 20 سال میں کر لیں گے 5 سال خواب کا دیکھنا. بچوں کا خواب پتہ نہیں بچپن میں کہیں ختم ہو جاتا ہے, وہ بھی خواب دیکھتے ہوں گے. دیکھا کہ سویا ہوا بچہ کبھی ایک دم سے رونا شروع ہو جاتا ہے, تو وہ خواب دیکھتا ہے, پتہ نہیں کیا خواب دیکھتا ہے, وہ کسی کھاتے میں نہیں آتے ہیں. ہم تو ان خوابوں کی بات کریں جو آپ کے شعوری زندگی میں آپ کے ساتھ کہیں سے جڑتے ہیں, اور وہ آپ کو کوئی نہ کوئی اشارہ, کوئی بات, کوئی واقعہ, کوئی تنبیہ, کوئی جلوہ, کوئی حقیقت, کچھ نہ کچھ کسی طرح سے روشناس کراتے ہیں. میں آپ کو نا ایک اپنا پرسنل خواب بتاؤں, پرسنل. سرکار والد صاحب کا جب وصال ہوا نا جی, تو اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ درویش کے گھر میں کوئی بہت زیادہ پیسے نہیں ہوتے جی, ہے نا جی. تو درویش پیسے اکٹھے کرتا ہی نہیں ہے اصل میں. تو میں بڑی سخت ٹینشن میں تھا جی, بہت زبردست, کہ میں اکیلا بیٹا ہوں, گھر کا سربراہ مجھے بنا دیا گیا ہے, تو میں یہ سارا کیسے کروں گا. ابھی تو میں خود پڑھ رہا ہوں, اور گھر کے اندر وہ اس طرح کے وسائل بھی نہیں ہیں, نہ کوئی ہماری فیکٹریاں ہیں, نہ سرکار والد صاحب نے اس طرح کی کبھی پیری فقیری کی ہے کہ نذرانے اور مریدین کا آنا اور وہ اس کے اوپر کوئی دم کر دینا, اور جناب یہ بڑی اور طرح کی درویشی کی ہے سرکار والد صاحب نے. اصل معنوں میں جو درویشی ہے نا وہ سرکار والد صاحب نے سبحان کی ہے. اللہ. تو میں بہت پریشان تھا اس پوری کہانی کی وجہ سے. تو میں نے ایک خواب دیکھا. میں نے خواب دیکھا کہ میں نے سرکار والد صاحب کو خواب میں آتے دیکھا, خوبصورت لباس میں, اور میں جس چارپائی پہ سویا ہوا تھا میں اسی چارپائی پہ ہی بیٹھا ہوا تھا, لیٹا ہوا تھا. تو آپ تشریف لائے اور میرے پاس بیٹھ گئے, اور مجھے انہوں نے کہا کہ پریشان ہوں. تو انہوں نے جیب سے اپنا والیٹ نکالا, اس میں سے کچھ ایسے میں نے دیکھا نئے نئے سے نوٹ ہیں, وہ نکالے, پھر انہوں نے نوٹ واپس رکھ دیے اور کہا یہ پرس رکھ لو. اور میں نے پرس رکھ لیا, اور میری آنکھ کھلی تو اس وقت فجر کا کوئی ٹائم ہوا ہوا تھا. میں جب اٹھا نا تو ایک بڑی مجھے روحانی طور پہ بڑی خوشی ایک تو یہ ہوئی کہ میری ملاقات ہوئی. میں ہمیشہ اس اسٹریٹ کو لائف میں بہت مس کرتا رہتا ہوں, گائے گائے, کہ میری ملاقات ہوئی. پھر مجھے یہ خوشی ہوئی کہ آپ نے اپنا پرس مجھے دے دیا. اب میں پہلے تو سوچوں گے لو جی آج سے جو ہے نا بس میرے شاید نا پرس آ گیا میرے کو, لیکن وہ پرس آنے کے بعد جو یہ نہیں ہوا کہ میرے پاس کوئی بہت زیادہ پیسے آ گئے. میرے پاس آج تک پیسے نہیں کبھی اکٹھے ہوئے. میں خرچہ کرتا ہوں, بہت کرتا ہوں, لیکن میرا بینک آج بھی اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ برابروں پہ کھڑا ہوتا ہے. اگلے مہینے کا پھر سوچنا پڑتا ہے کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا. وہ جو جن کے اکٹھے ہیں وہ کدھر خوش ہے جی. صحیح بات ہے. لیکن وہ ایک جو تھا نا بڑی مہربانی کا احساس کہ میری اس حالت سے آپ واقف ہیں, تو وہ ایک تھا کہ چلو یہ آپ نے نظر میں رکھا ہوا ہے تو میرے ساتھ ہی کچھ نہ کچھ اچھا ہی چلتا رہے گا. الحمدللہ زندگی میں نشیب و فراز بے بہا ہے. کئی دفعہ ایسا ہوا کہ میں نے زندگی کو زیرو سے سٹارٹ کیا. اب پرس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے اس پرس میں سے ہر وقت نکالوں گا تو 5 کروڑ نکل آئیں گے تو میں نئی زمین لینے وہ آج بھی ویسے ہی ہے, برابروں پہ درویشی ویسے ہی ہے جیسے شروع سے چل رہی ہے. تو لیکن وہ ایک تاثیر جو تھی نا وہ میرے ساتھ رہی کہ میں گھبرایا نہیں کہ کوئی ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے, میری اس حالت سے واقف ہے. ابھی میرا ایک پرسنل ڈریم ہے, اس کے ساتھ پتہ نہیں اب ہر ایک کا اپنا اپنا واقعہ ہوگا جی, کیسے ہوگا. تو الحمدللہ بات سمجھ میں آئی کہ خواب بھی کہیں نہ کہیں سے آپ کی ذاتی زندگی کی کنیکٹیویٹی کو شو بھی کرتے ہیں. لیکن پھر وہی بات ہے
کہ ذاتی زندگی آپ کا بہت بڑا فیکٹر ہے، اس میں جاگنا ضروری ہے۔ خواب میں تو آپ پتہ نہیں جاگیں کہ نہیں جاگیں، ذاتی زندگی کے اندر یہاں پر جو ہے وہ آنکھ، اندر کی آنکھ کھولیں جس کے بارے میں حکم دیا گیا کہ تم خواب میں ہو، اور خواب ابھی خواب ہے تو تمہیں اٹھنا ہے ابھی۔ اور وہ جاگنا کیسے ہے؟ وہ جاگنا بھی سرکار نے بتایا کہ جاگنے کا طریقہ یہی ہے کہ اپنی نسبت کو ٹھیک کرو، اپنے معاملات کو ٹھیک کرو، اپنی نسبتوں سے محبت کی نسبت جو ہے اس نسبت کو اور پروان چڑھاؤ، اور کوشش کرو، دعا بھی کرو، لوگوں کے لیے بھی دعا کرو کہ جن کو نسبتیں نہیں ملی ان کو نسبتیں ملیں، ایک فیتھ ملے لائف کے اندر تمہیں کہ یہاں سے جانے کے بعد بھی ایک لائف ہے۔ اصل تو وہ لائف ہے، کہا گیا کہ یہ تو تمہاری تھوڑی سی زندگی ہے، یہ کچھ آپ کی بچپن میں گزر گئی، کچھ نہانے میں گزر گئی، کچھ کھانے میں گزر گئی، کچھ شادی میں گزر گئی، کچھ سونے میں گزر گئی، کچھ ٹائم آپ نے سیل کر دیا ہے اپنے نوکریوں کو، اپنے کاروبار کو، کچھ رشتہ دار کھا گئے، کچھ دوست کھا گئے۔ وہ پتہ چلا کہ آپ کی اپنی ذات کے ساتھ سفر کے لیے تو شاید کوئی کچھ سال ہی نکلیں، 1-2 سال نکلیں یا نہ نکلیں، پتہ نہیں ہے، اتنا ہم نے اپنے آپ کو مصروف رکھا ہوا ہے۔ تو وہ جو اگر کچھ ٹائم کچھ دیر تیری یاد سے غافل رہا تھا میں، وہ لمحے کر رہے ہیں مجھے شرمسار سے۔ تو وہ جو لمحے آپ اللہ سے دور ہیں، وہ لمحے بھی ذرا زیادہ اللہ کے قریب کرنے کی کوشش کریں۔ اپنی ڈیلی لائف کے اندر خوابوں کی دنیا سے نکل کر حقیقت کی دنیا کا سامنا ایسے بھی کرنے کی کوشش کریں، تو آپ کے خواب آپ کے لیے انٹیوشن بن سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جس نے ایجاد کی تھا نا یہ جی پینسلین، وہ بھی پھنسا ہوا تھا، اور اس کے خواب میں کسی نے آگے اس کو بتایا تھا کہ یہ فارمولے کو ایسے کر کے تم کرو تو یہ والا تمہارا کوئی مالیکیول بن جائے گا، تو یہ بن جائے گا، تو ایسے ہو جائے گا۔ خواب میں اور ایڈ یہ آئی بات تھی، اس نے خواب میں ایڈ آ گئی، دیکھو جی ایڈ کیا آئی جو آج تک دنیا کے لیے کتنا بھلا ہو رہا ہے جی اس سے، ہے نا جی۔ اتنا بھلا ہوا تو جی۔ آپ کا کاز بھی کیا ہے؟ خدمت خلق ہے، تو خواب بھی آپ کے پھر اسی مناسبت سے آپ کے ساتھ جڑیں گے، ابھی ورنہ آپ تو نے جی ابھی آپ نے جو یہ اپنا خواب بتایا نا، اور حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح درویشی اور سادگی کی زندگی گزاری نا، اور ان کی آڈیو بھی جب آپ سنتے ہیں تو آپ کو ایک توکل پہ لے جاتے ہیں نا، وہ توکل کرنا سکھاتے ہیں۔ تو چونکہ کافی آڈیو سنی تو اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سامنے آئی نا، تو بالکل نا میں نے تو جب جی وہ جی حدیث سنی نا، تو اس کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ ایک شعر ہے نا کہ جنہیں تیرا جلوہ عطا ہوا وہ تیرے جمال میں ڈھل گئے، تو وہ سبحان اللہ۔ یہ حدیث آپ سنیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تمہارا توکل اللہ سے ایسے ہو جائے جیسے توکل کا حق ہے، تو تمہیں ایسے رزق ملے گا جیسے پرندوں کو رزق ملتا ہے، خالی پیٹ صبح جاتے ہیں اور بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔ تو پھر یہ جتنی بلکہ بچوں ٹینشنیں کا ہم بھی نے، رزق لے کے آتے ہیں، آئے ہائے ہائے اللہ اکبر، بچوں کا رزق بھی لے آپ کے نے ایک آتے ہیں دعا جی اللہ بتائی نے۔ تھی، سرکار کی دعا بتائی تھی حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ شکر کرو کہ اللہ نے باقیوں کو دولت دی ہے اور ہمیں علم دیا ہے۔ کیا آپ کی علم کیا دیا دعا ہے، تھی؟ جی ہاں جی ہاں، ہاں جی ہاں سبحان جی، اللہ، کہ شکر کرو کہ اللہ نے لوگوں کو دولت دی اور ہمیں علم دیا ہے۔ سبحان کتنی اللہ بڑی جی، بات ہے جی کہ ہاں اللہ اکبر، آپ دیکھیں یہ علم، چیزوں کو جاننے کا علم کتنی بڑی دولت ہے، کتنی بڑی اس کی بات ہے۔ یہ لطیف روحیں سمجھ سکتی ہیں جی اس بات کو۔ تو سب سے جو ضروری بات ہے کہ روح کی لطافت کے اوپر کام کریں۔ آپ کا خواب بھی ٹھیک، آپ کا خیال بھی ٹھیک، جو جس خیال میں جائے گا اسی خیال میں اٹھایا جائے گا۔ نیند میں بالکل جانے سے سبحان پہلے اللہ، اپنے خیال کو مصفح کر کے سویا کرے، اب باوضو ہو کے سویا کرے، اچھے خیالات لے کے سویا کرے۔ بعض اوقات جس اضطرابی کیفیت میں لوگ سوتے ہیں، وہ خواب میں بھی اسی اضطراب کے اندر ہی کہیں گھوم رہے ہوتے ہیں۔ تو اپنی لطافت کو بہتر کرے جی، خواب ٹھیک بھی ہونے شروع ہو جائیں گے۔ خواب اچھے ہوتے ہیں اگر آپ اچھے ہیں، خواب برے ہو جائیں گے اگر آپ برے ہو گئے۔
اچھے برے ٹھیک ہو جائیں. بس یہی ہمارا تو چھوٹا سا میسیج ہے کہ خواب ٹھیک ہے اپنی جگہ بہت بڑی ہے، لیکن خواب مکمل بات نہیں ہے. خواب کی تفسیر ہے، تعبیر ہے، مشاہدہ ہے، کہانی ہے، اور ہے اس لیے کہ آپ اپنے عمل کی اصلاح کریں. عمل اصلاح کر لیں، زندگی ٹھیک ہو جائے گی. یہاں کی زندگی بھی ٹھیک ہو جائے گی، وہاں کی بھی زندگی ٹھیک ہو جائے گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جزاک اللہ. احساس کی بیداری جو ہے وہ روح کی بیداری ہے. تو ابھی واہ واہ عبادت واہ. کے اوپر آپ نے سرکار کا ایک فقرہ پڑھا، مجھے عبادت کے اوپر ان کا ایک فقرہ یاد آ گیا کہ عبادت فرشتہ تو بنا سکتی ہے، انسان نہیں. انسان درد سے بنتا ہے. انسان نہیں بنا تو سکتا. یہ بے شک. احساس جو ہے بیدار ہائے ہو ہائے جائے ہائے. تو جو ہے جو نیند میں بھی سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، خواب بھی اچھے ہو جائیں گے. اچھے ہو جائیں گے جی، بالکل اچھے ہو جائیں گے جی، بالکل ٹھیک ہے جی. جزاک اللہ اللہ خیر. بہتری میں فرمائے. جزاک اللہ جی، آمین جزاک اللہ جی. آمین. میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، جیسے مجھے ملا سیکھنے کو. چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، ویڈیو کو زیادہ تر شیئر کیجیے گا. تھینک یو.